جہاں تک اصحاب پیغمبر کی انہوں نے جو قربانیاں دی، جس طرح سرکار سے محبت کی ہے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف ایک دو باتیں صرف عرض کر کے اللہ اللہ قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمتی کونین مسجد نبوی میں موجود، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا مسلمہ کذاب، یمامہ میں رہنے والا مسلمہ کذاب، اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دعویٰ کرنے کے بعد اس نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا۔ خط کے اندر اس نے کیا کیا بکواسات لکھی، وہ پڑھنے کے قابل نہیں، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ آقا کریم نے مدینہ کے صحن میں بیٹھ کر اصحاب نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، فرمانے خط کو ہاتھ میں لیے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو یمامہ جا کر مسلمہ کذاب کو اس خط کا جواب دینے کے تیار ہو؟ اصحاب پیغمبر میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے آقا حضور ہاں ہاں تیرا غلام حبیب بن زید موجود ہے، آقا میں جانا چاہوں گا اس مسلمہ کذاب کو تیرے خط کا جواب دوں گا۔ رحمتی کونین نے اس خط کے دوسرے پاسے کو پلٹایا، وہیں پہ اپنے طرف سے جواب لکھا، جواب لکھ کے حضرت حبیب بن زید کو دیا۔ حبیب بن زید جب اٹھے تھے پاس میں بیٹھے کسی صحابی نے کونے لگائی، او حبیب بن زید تم تو کثیر العیال ہو، تمہاری تو فیملی بڑی اعلیٰ ہے، تم تو بڑے بیٹوں کے باپ ہو، تم تو بڑی بیٹیوں کے باپ ہو، جناب والا تمہارے خاندان کے بڑے افراد ہیں، تمہاری فیملی بڑی کثیر ہے۔ اے حبیب بن زید تم تو غریب آدمی ہو، مدینہ کی گلیوں میں تھڑوں پہ بیٹھ کر کھجوریں بیچ کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے ہو، تم کہاں جانے لگے؟ جس صحابی نے کونے لگائی تھی کہ کثیر العیال ہونے کے ناطے یہیں پہ ٹھہرے، تم نہ جاؤ۔ اصحاب پیغمبر میں سے حضرت حبیب بن زید نے کھڑے ہو کر آپ نے دھیمے انداز میں کوہنی مارنے والے کی کوہنی کو پیچھے ہٹایا، کہنے لگے اگر کثیر العیال ہوں آج تک مصطفیٰ کریم کا صدقہ کھلاتا رہا، آج مصطفیٰ کریم کے طفیل اہل و عیال کے لیے جنت خریدنے جا رہا ہوں۔ چل پڑے وہاں سے خط لی، سرکار کے ہاتھوں سے خط لیا اور یمامہ کی طرف چل پڑے، مسلمہ کذاب ختم نبوت کے غدار کی طرف۔ اللہ اللہ حضرت حبیب بن زید چلے وہاں سرکار دو عالم کے بارگاہ سے خط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جواب لے کر یمامہ کی طرف نکلے۔ یمامہ جب پہنچے مسلمہ کذاب کے دربار میں، جب پہنچے مسلمہ کذاب نے اپنے حواریوں کے سامنے حبیب بن زید کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے او حبیب، او اہل مدینہ کیسے آنا ہوا؟ وہ خوش تھا کہ مجھے خط کا جواب مثبت انداز میں ملا ہوگا، لیکن قربان جاؤ حبیب بن زید نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، آپ نے فرمایا یمامہ والو سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سردار مسلمہ کذاب کے خط کا جواب دے کر مجھے ارسال فرمایا ہے۔ وہاں پہنچے آکھا تھوڑا جواب لے کے آیا جناب، انہوں نے کہا اچھا دیو خط، جو تو خط پڑھا نا پھر جواب کسی عام آدمی نہیں سی، سرکار دو عالم دا جواب سی لے کے جان والے صحابی سن۔ مسلمہ کذاب نے اس خط دا جواب پڑھا، پڑھ کے نا وہ چہرے دی رنگت بدل گئی، غصہ غیظ و غضب دا اثار، چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا دس حبیب بن زید محمد دی گل چھڑنا، انہوں نے جو موقف ہے وہ اپنی جگہ انہوں نے چھڑ، انہوں نے گل چھڑ دے، تو دس میں اللہ دا نبی ہاں کہ نہیں؟ انہیں آکھیا مسلمہ کذاب نے کہ حبیب بن زید تو دس تیرا کی موقف ہے؟ حبیب بن زید نے فرمایا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ زمین اتنا جا سکتی ہے، آسمان تھلے آ سکتا ہے، دنیا دا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن مسلمہ کذاب حبیب بن زید کی زبان سے یہ کلمے کبھی بھی نہیں سنو گے۔ فرمایا کیا؟ اللہ اللہ قربان جاؤ مسلمہ کذاب اٹھ کر کہنے لگا حبیب بن زید اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے لگا کھڑے ہو کر حبیب بن زید بتاؤ تو صحیح محمد اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میرے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اس نے دوسرا جواب دیا، دوسرا سوال اس نے کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب نبی علیہ السلام کی طرف سے آنے والے اتنا بتا میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ آدوال والوں میرے محبوب کے سچے غلاموں سنو، صحابی رسول نے کیا جواب دیا اس مسلمہ کذاب کو؟ آپ فرمانے لگے اے مسلمہ کذاب انا اسمع لا اسمع،
فرمانے لگے مسلمہ کذاب پوچھتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں، سن لے تیری واہ حیاتیوں کو حبیب بن زید سن بھی نہیں سکتا، بہرا ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، دوسرا سوال پھر اس نے کیا دوسری مرتبہ، اے حبیب بن زید بتاؤ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جناب والا حبیب بن زید سے پھر وہ پوچھنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، قال انا سم لا اسمع۔ آپ پھر فرمانے لگے نا تم اللہ کے رسول نہیں، فرمایا کہ تمہاری بکواسات کو میں سن نہیں سکتا، میں بہرا ہوں، تمہاری بات سن بھی نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا اس نے، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جواب دینے کے بعد حبیب بن زید کے حق میں مسلمہ کذاب نے حکم فرمایا اپنے درباریوں کو، فرمایا پاؤ لمے آنو، انہوں کی کرو لمے پاؤ، ترے واری پوچھا تھا رسول نہیں پہ مندہ انہوں لمے پاؤ، ادھے اکڑ کڑی ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو پکڑ کے وہاں لٹایا گیا۔ اس نے کہا کہ اپنے ٹوکے تھے، چھریاں تھے، جناب والا تلوارہ لے آؤ۔ درباری سب کچھ لے آئے۔ مسلمہ کذاب نے حکم فرمایا اپنے درباریوں سے حبیب بن زید کو جناب والا لٹایا جائے، لٹایا گیا۔ پھر حکم ہوا اس کے پاؤں کی طرف سے پاؤں کو کاٹ ڈالا جائے۔ سبحان اللہ تک ہو یار۔ جب حضرت حبیب بن زید نے اتنی قربانی برداشت کی، پاؤں کو کاٹ ڈالے گئے، پاؤں کاٹ ڈالے گئے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے اے مسلمہ کذاب، پاؤں مصطفیٰ کی ہستی پہ قربان کر دیے ہیں، پر تیری نبوت و رسالت کو ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا چلو پنڈلیاں کاٹ دو، پنڈلیوں تک دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ حضرت حبیب بن زید سے پھر پوچھا گیا بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ اس نے حکم فرمایا گھٹنے کاٹ دیے گئے، حضرت حبیب بن زید کے گھٹنے کاٹ دیے گئے۔ پھر پوچھا گیا بتاؤ اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تیری بکواسات کو میں سن نہیں سکتا، میں بہرا ہوں۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ ان کی رانیں کاٹ دی جائیں، رانوں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا، تلواروں کے ساتھ، ٹوکوں کے ساتھ، جنازوں والا چھریوں کے ساتھ کاٹ دیا گیا۔ آپ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت حبیب بن زید کے بارے میں حکم ہوا، مسلمہ کذاب نے حکم جاری کہا کہ ناف کے سمیت سارا جسم کاٹ دیا جائے، لیکن حبیب بن زید کے ناف کے نیچے والا دھڑ سارا کاٹنے کے بعد پھر حکم ہوا۔ پھر جناب والا سوال ہوا بتاؤ اتشہد انی رسول اللہ، کیا میں رسول ہوں کہ نہیں، گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ حبیب بن زید فرمانے لگے نا مسلمہ کذاب، یہ جسم سارا کا سارا قربان ہو جائے، حبیب بن زید اپنے زبان حال سے کبھی تیری نبوت کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ آدھا جسم کٹ گیا جناب، ناف تو تھلے تھلے تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا، چکنا چور آپ جسم کو کر دیتا گیا۔ آپ نے فرمایا نا نبی ایک کوئی ہے جڑا قیامت تک موجود ہے، کسی اور نہ اسے نبی تے رسول من سکدے نہیں، کسی اور نہ اپنے نبی تے رسول من سکدے۔ گویا زبان حال سے جناب والا یوں کہتے ہوں گے حبیب بن زید کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، نبی کا مہینہ قریب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، نبی کا مہینہ قریب اونچا بولو نبی کا مہینہ قریب آ گیا۔ آدوال والو ربیع الاول میں 2-3-4 دن بعد ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، اس نسبت سے عرض کرنے لگا ہوں ہر زبان یہ زبان حال سے یہ گنگنانا چاہیے، ہر زبان کا ورد زبان ہونا چاہیے کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، نبی کا مہینہ قریب آ گیا، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، نبی کا مہینہ قریب آ گیا ہے، نہ گھبرا مریض محبت، نہ گھبرا مریض محبت، نہ گھبرا مریض محبت، نہ گھبرا مریض محبت، یہ نزدیک پوچھے طبیب آ گیا ہے۔ حبیب بن زید سے پوچھا گیا، سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پوچھا گیا بتاؤ مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا رسول ایک ہی ہے جس کا دور
طرح قیامت تک باقی رہے گا۔ اے مسلمان تمہیں تمہاری نبوت ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حکم ہوا کہ باقی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ حبیب بن زید صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے جان تو دے دی، مسلمان کذاب کو نبی تسلیم نہیں کیا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سب مل کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ ہر بچے کو آتی ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے۔ بابا سے بلانے کے میں نہیں ان پر جو رب دو